تھوڑا سا مزید ذہن کو کھولیے. خود امام خمینی کے دور میں وہی حوزہ علمیہ تھا جس کو آپ مدرسہ کہتے ہیں. چاہے نجف کا مدرسہ ہو چاہے قم کا مدرسہ ہو. آپ کو حیرت ہوگی، حیرت کہ سب سے کم حمایت دینی درسگاہوں سے امام خمینی کو حاصل رہی. سب سے کم حمایت اور سب سے زیادہ حمایت عوام الناس کی طرف سے حاصل رہی. جبکہ ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مدرسے کی تعلیم ہو یا کسی اور درسگاہ کی، یہ اصطلاحات، چند لفظ، چند باتیں، چند فارمولے، چند آیتیں، چند اصول ہمارے سامنے بت بن کر ہمیں اپنی پوجا پر مجبور کر دیتے ہیں. نتیجتاً ہم خدا پرست ہونے کی بجائے اپنے ارد گرد اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں. اور ایسے موقع پر اگر کوئی حق کا بیان کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی انسانی معاشرے کا المیہ ہے. مجھے یاد ہے کہ امام خمینی کو چونکہ ہم نے کچھ پڑھا اور کچھ دیکھا، دونوں چیزیں ہماری زندگی میں رہی. جب امام خمینی نجف میں تھے اور تہران کی سڑکوں پر لوگ نکل رہے تھے تو ایک مرجع تقلید، ایک مجتہد، ایک فقیر، اور وہ بھی کوئی معمولی فقیر نہیں، نام نہیں لوں گا، معمولی نام نہیں، بہت بڑا نام اپنے زمانے کا. انہوں نے فوراً فتویٰ دیا، فتویٰ نہیں، انہوں نے اپنا بیان دیا، چونکہ فتویٰ اور ہوتا ہے. کہا کہ یہ لوگ، میں اب اردو میں اگر عرض کروں تو کہا کہ یہ لوگ گدھے ہیں جو گدھے ہیں. کہا یہ لوگ گدھے ہیں جو ٹینکوں اور مشین گنوں کے سامنے نکل کھڑے ہوئے ہیں. آرام سے بیٹھ جائیں، انہیں کیا تکلیف ہے. کون تھا؟ فقیر. کون تھا؟ عالم. کون تھا؟ مدرسے کا پڑھا ہوا. کون تھا؟ صاحب رسالہ. اگر امام خمینی کے خطوط پڑھیں، امام خمینی کی کتابیں پڑھیں، امام خمینی کے انقلاب سے لے کر ان کی وفات تک کی ان کی گفتگو پڑھیں، صحیفہ نور موجود ہے، اب تو اردو میں بھی کافی ساری چیزیں آ چکی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کے ایک بڑے طبقے سے ہمیشہ امام خمینی نالا رہے، ہمیشہ نالا رہے، ایک بڑے طبقے سے. لیکن اس کے مقابلے میں عوام سے ہمیشہ راضی رہے، اس لیے کہ عوام نے علماء کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. انہوں نے ہمیشہ بعض اوقات بعض اصطلاحیں ایسی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. امام خمینی نے انہی علماء ہی کو ان سانپوں سے تشبیہ دی. سانپ جس کی جلد بڑی خوبصورت، ملائم، لچکدار اور دیدہ زیب ہوتی ہے اور اندر سے زہر بھرا ہوتا ہے. فرمایا مارہائے خوش خد و خال، یہ امام خمینی کی اصطلاح ہے. کس کے لیے؟ ان علماء کے لیے جن کے اندر دین کا فہم نہیں تھا اور انہوں نے چند اصطلاحیں پڑھنے کے بعد اپنے گرد انہی اصطلاحوں کی دیوار کھینچ کر اللہ کو چھوڑ دیا اور ان کی پرستش شروع کر دی. جبکہ اس کے مقابلے میں خود امام خمینی کو دیکھ لیں، امام خمینی کے مکتب سے تربیت پانے والے ان عظیم شخصیات کو دیکھ لیں جن میں شہید مطہری جیسی شخصیات پیدا ہوئی، شہید آیت اللہ بہشتی جیسی شخصیات پیدا ہوئی، شہید مفتح جیسی شخصیات پیدا ہوئی، شہید دستغیب جیسی شخصیات پیدا ہوئی، بہت بڑی بڑی شخصیات، شہید باہنر جیسی شخصیات، حوض علمیہ قم کی شخصیات. لیکن
یہ انقلابی ہونے کے ناطے اور امام خمینی کے پیروکار ہونے کے ناطے ہمیشہ طعن و تشنیع کی زد پر رہے، ہمیشہ. اور لوگوں